طوفان نوح کے بعد دنیا دوبارہ کیسے آباد ہوئی؟ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تھا تو کیا کشتی میں موجود افراد کے علاوہ دنیا کے تمام مسلمان انتقال کر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان نوح دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم اور ناقابل فراموش واقعہ ہے جسے تاریخ انسانی صدیاں گزرنے کے باوجود فراموش نہیں کر سکی۔ وہ ایک پانی کا سیلاب تھا جو حکم الہی کے تحت ایک مخصوص تنور کے ذریعے ابلا اور روئے زمین پر اس تیزی سے پھیلا کہ کسی بھی جاندار کے لیے ممکن نہیں رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوہ جودی کی چوٹی کو چھونے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خطہ نبوت میں پوری انسانیت ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ اس خطے میں طوفان کے بعد جس آبادی کا وجود ملتا ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل یا پھر کشتی میں سوار نیک لوگوں کی نسل سے ملتے ہیں۔ بس اسی وقت سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی پڑ گیا۔ اس واقعے کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جہاں تک ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور بننے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے نر و مادہ سوار کرا لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان والے بہت کم تھے۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے بچ جانے والے باشندے تھے، لیکن ان 80 افراد میں سے بھی اللہ پاک نے اولاد صرف 3 کو عطا فرمائی۔ وہ 3 کون لوگ تھے جن سے دنیا نے دوبارہ جنم لیا؟ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لابن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مستند ہے کہ طوفان نوح سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، سام، حام، جافس اور کنان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی، تیسرے بیٹے حضرت جافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنان تھا جو اپنی ماں کی طرح نوح پر ایمان نہ لایا اور طوفان میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو اللہ پاک نے حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹوں یعنی حام، سام اور جافس کے علاوہ باقی لوگوں کو ایک خاص بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے۔ شروع میں یہ تمام افراد بابل میں رہنے لگے، لیکن جیسے جیسے سام، حام اور جافس کی اولاد بڑھنے لگی تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ، جافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔
اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، جہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نوح کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ طوفان نوح کے وقت پانی کا سیلاب پوری زمین پر آیا تھا، ایسا بیانیہ اسلام کا نہیں ہے۔ اگر کوئی مورخ یا مفسر ایسا بیان کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی بیانیہ ہے۔ اس کے برعکس کئی ایک مورخین مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ طوفان نوح کے وقت سیلاب کا پانی پوری زمین پر نہیں بلکہ فقط اس خطے پر آیا تھا جہاں قوم نوح کو ان کے مطالبے پر عذاب دیا جانا تھا۔ یہ کوہ ارارات اور کوہ جودی سے معلقہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں بسنے والے چند ایک اہل ایمان انسانوں اور باقی کے جانداروں کو کشتی میں سوار کیا گیا تھا۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے لفظ الارض یعنی زمین کیوں بولا ہے تو ایسا شخص قرآن کے اسلوب بیان سے ناواقف ہے۔ قرآن کسی ایک علاقے میں ہونے والی بارش کے متعلق بھی لفظ الارض ہی بولتا ہے، جیسا کہ فاحیا بہ الارض۔ اس سے ملتا جلتا مضمون قرآن میں کئی ایک بار ذکر ہوا ہے۔ قرآن میں ہر جگہ لفظ الارض سے مراد پوری زمین قطع نہیں لی جاتی، بلکہ اس لفظ سے مراد زمین کا وہی مخصوص بارش زدہ علاقہ لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور پچھلے انبیاء خاص اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے، مجھے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی ذکر کیا ہے، اور باتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، مجھے تمہارے لیے ایک عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ بائبل کے مطابق 40 دن تک طوفانی سیلاب جاری رہا۔ پانی چڑھا تو اس نے کشتی کو زمین سے اٹھا لیا، پانی زور پکڑ کر بہت بڑھ گیا اور کشتی اس پر تیرنے لگی۔ آخر کار پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ تمام اونچے پہاڑ بھی اس میں چھپ گئے، بلکہ سب سے اونچی چوٹی پر پانی کی گہرائی 20 فٹ تھی۔ زمین پر رہنے والی ہر مخلوق ہلاک ہوئی، پرندے، مویشی، جنگلی جانور، تمام جاندار جن سے زمین بھری ہوئی تھی اور انسان، سب کچھ مر گیا۔ زمین پر ہر جاندار مخلوق ہلاک ہوئی، جو ہر مخلوق کو روئے زمین پر سے مٹا دیا گیا۔ انسان، زمین پر پھرنے والے اور رینگنے والے جانور اور سب پرندے، سب کچھ ختم کر دیا گیا، صرف نوح اور کشتی میں سوار اس کے ساتھی بچ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اپنی بیوی، بیٹوں اور بہوؤں کو ساتھ کشتی سے نکل آ، جتنے بھی جانور ساتھ تھے انہیں نکال لے، خواہ پرندے ہوں، خواہ زمین پر پھرنے یا رینگنے والے جانور، وہ دنیا میں پھیل جائیں، نسل بڑھائیں اور تعداد میں بڑھتے جائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور بہوؤں سمیت نکل آئے۔ تمام جانور اور پرندے بھی اپنی اپنی قسموں کے گروہوں میں کشتی سے نکلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے اس کے ساتھ کشتی سے نکلے یعنی سام، حام اور جافس تھے۔ حام کنعان کا باپ تھا۔ دنیا بھر کے تمام لوگ ان تینوں کی اولاد تھے۔ بائبل کے مطابق یہ وہ بیانات ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان بھی حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ دنیا میں کسی اور انسان کی نسل موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ان اہل ایمان کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے اہل میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں میں سے نر و مادہ ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرا لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد کے علاوہ لوگ بھی تھے جنہیں نہ صرف ایمان کی دولت نصیب ہوئی بلکہ وہ طوفان نوح علیہ السلام کی صورت میں آنے والے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گئے تھے۔